बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आई एम पाकिस्तान का कि उन्होंने बहुत अच्छा यूज़फुल सेशन रखा है, और ये पूरी सीरीज़ को मैं फॉलो खुद से भी कर रहा हूँ। शादियों का सीज़न आ रहा है, कुछ लोग की शादियाँ होने वाली हैं, कुछ लोग शादी होने का वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग शादी होने की दुआ कर रहे हैं। तो तीनों के लिए ये सेशन जो है बहुत मुफीद है, बहुत अच्छे हैं। मैं इंशाल्लाह उन लोगों के लिए आज बात करूंगा, जैसा कि आप सबको पता है कि टॉपिक जो है आज का इट इज़ अबाउट प्री मैरिटल इश्यूज़, और इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एक चीज़ तो ये आ जाती है कि हाउ टू सेलेक्ट अ लाइफ पार्टनर। इसमें ये भी आ जाता है कि जो लोग शादी करने जा रहे हैं उनके लिए क्या तलकीन है, वो कैसे रेडी होकर जाएं शादी करने के लिए। और इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जो शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी शादी हो नहीं रही। ऐसे बहुत से केसेस होंगे जो कि आपस में पसंदीदगी का इजहार करते हैं लेकिन किसी वजह से शादी नहीं हो पाती। वो वजूहात क्या हैं इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग इन माय माइंड जो मैं आज सबसे बात करने जाऊंगा। फर्स्टली लेट्स डिस्कस द सोसाइटी जो हमारे इर्द गिर्द है और हमें जो इर्द गिर्द नज़र आ रहा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि हमारी सोसाइटी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। और जब मैं ये कह रहा हूँ हमारी सोसाइटी, तो आई मीन टू से कि हमारी जो यंग जनरेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर क्विकली कमिंग टू द दीन की तरफ वो आ रहे हैं, दीन को समझ रहे हैं। बट देयर इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम ओवर हियर। एक छोटा सा इशू है यहाँ पे। वो इशू ये है कि यूथ तो चेंज हो रही है तेज़ी के साथ, लेकिन उनके जो एल्डर्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो अभी वहीं के वहीं हैं। और फिर बहुत क्लैश आ जाता है आपस में, आइडियोलॉजिकल क्लैश आता है जब यूथ चेंज हो जाती है। बट पेरेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली उनके वही अफकार व नज़रियात हैं, वही माइंड सेट है। तो जब ऐसी यूथ इर्द गिर्द देखती है सोसाइटी की तरफ, तो सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनको देख के वो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। और पेरेंट्स की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ज़ाहिर है बच्चे से कि अब उसकी शादी होने वाली है तो ये तो होगा ना, मेहंदी ज़रूर होगी, नाच गाना ज़रूर होगा, और केटरिंग यहाँ की होगी, और इट शुड बी अ ग्रैंड वेडिंग, और महर इतना होगा, वगैरह वगैरह। ऑल दीज थिंग्स जो कि हमारे माशरे में बहुत एक आम रस्म व रिवाज समझी जाती है। उसके हवाले से मैं आपसे इंशाल्लाह सबसे पहले बात करूँगा। सबसे पहली बात ये है, देखिए कि हमारी सोसाइटी एक मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है। इस पे बहुत से लोग पहले भी बात कर चुके हैं, और मैं हमेशा जब भी इस मौजू पे बात करता हूँ तो डेफिनेटली ये कोट करता हूँ, हमारी सोसाइटी का मटीरियलिस्टिक होना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कितने डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके, उसका अंदाज़ा अगर कभी पेरेंट्स को बिठा कर समझाया जाए, उन्हें ये बात बावर करवाई जाए कि हमारे मटीरियलिस्टिक माइंडसेट की वजह से कितना नुकसान इस वक्त हो रहा है हमारी यूथ का, और मैरिजेस ब्रेक हो रहे हैं उस वजह से। मैरिजेस जो हैं उनका सक्सेस रेट बहुत कम हो चुका है। पाकिस्तान में डिवोर्सेस बहुत बढ़ रही हैं ओनली बिकॉज हम मटीरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मटीरियलिज्म कोई बुरी बात नहीं है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ मटीरियलिज्म इज ऑलवेज बैड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, के माल के जमा करने ने, द होर्डिंग ऑफ वेल्थ हैज़ ड्रिवन देम अवे फ्रॉम द रियल पर्पस, असल मकसद से इन्हें हटा दिया, यहाँ तक कि दे रीच द ग्रेव्स, यहाँ तक कि कब्रों को पहुँच जाते हैं, और फिर वहाँ पर इनको असल बात जो है पता लगती है। अब देखिए, माल की मोहब्बत, पैसा, स्टेटस, ग्लैमर, वी हैव टू शो पीपल, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, रिश्तेदार जो है कल को हमें बातें करेंगे कि आपने आउट ऑफ कास्ट जो है वो शादी कर दी, कल को हमें बातें करेंगे जी कि आपने क्या, आपको हम में कोई नज़र नहीं आया, कल को बातें करेंगे जी कि देखो पैसा इतना है और शादी कितनी सादा की है, कल को बातें करेंगे जी कि इन्होंने ये वाला फंक्शन नहीं किया, ये वाला फंक्शन नहीं किया, या फ़लाने को नहीं बुलाया, फ़लाने को नहीं बुलाया। तो देयर इज़ सो मच बर्डन ऑन अस, हम सब पे कितना ज़्यादा बर्डन लाद दिया गया है, जिसकी वजह से शादी जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आने लगी है हमारे माशरे में। और ये भी एक चीज़ बड़ी मशहूर है ना कि ये बच्चा कमाना चाहिए, इसकी एम्प्लॉयमेंट बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए,
اور جب تک یہ کسی کمپنی کا مینیجر نہیں لگ جاتا یا جب تک جو ہے وہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ اور بہت اسٹیبل ہمیں نظر نہیں آتا تب تک ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے. ان تھنکنگ کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے اور بچہ فائنینشلی اسٹیبل ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے یوتھ کتنا سفر کر رہی ہے، اس کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ فحاشی کی بھرمار، بل بورڈز پہ فحاشی کی بھرمار، ڈرامہ سیریلز، ٹی وی سیریز، موویز، دین پورنوگرافی از سو کامن. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ سب کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. آن ون کلک you can see anything you want. Then the fitna of the YouTube is there. Then there is intermingling of sexes. Then there is co-education. اور یونیورسٹیز میں بہت ایزی ہے کپل بنانا، اور اس کے بعد جو ہے ینگسٹرز دے فال ان لو ود ایچ ادر. اوبیسلی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب دو لڑکا لڑکی ضرورت سے زیادہ بات کریں گے تو دے آر باؤنڈ ٹو گیٹ ایموشنلی اٹیچڈ. اگر ایک نہیں، دونوں نہیں، تو ایک تو ضرور اس چیز میں جو ہے پھنسنے کا اس کا بہت زیادہ چانس ہے. اور پھر اینڈ میں ہوتا یہ ہے کہ جب when they get emotionally attached and they decide to get married, then comes the challenges. پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کاسٹ سیم نہیں ہے، پھر پیرنٹس کی طرف سے ایشوز آتے ہیں، پھر فیملی والے ملتے ہیں آپس میں، پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کو، وغیرہ وغیرہ، بہت سے ایشوز رائز ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستانی کلچر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا. اس مسئلے کی وجہ سے ایک عام آدمی بہت ٹینشن میں ہے، یعنی کہ اس کی ساری عمر آفٹر میرج بھی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ پاکستان میں بیچارے اس شخص کی یا اس عورت کی ساری عمر ناراض رشتہ داروں کو منانے میں ہی لگ جاتی. کبھی کوئی ناراض ہو گیا، کبھی کوئی ناراض ہو گیا، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا. تو کس طرح سے میرج کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پروڈکٹیولی چلے گا جب ہمارے معاشرے میں انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے، جب ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے فیئر بہت زیادہ ہے. تو اس حوالے سے ویسٹ ہم سے آگے، ہم سے زیادہ ترقی کر چکا ہے. اس حوالے سے ہم انہیں جتنا مرضی برا بھلا کہیں، وہاں پہ فحاشی ہے، وہاں پہ پری میرٹل ریلیشن شپس بہت عام ہیں، بٹ وہاں پر کچھ اچھی چیز بھی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ وہاں پر اتنی زیادہ انٹرفیئرنس نہیں ہے. ایک حد تک انٹرفیئرنس ٹھیک ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ انٹرفیئرنس جب دو لوگ کی زندگی ہی اجیرن بنا دی جاتی ہے اس انٹرفیئرنس کی وجہ سے، تو یہ بات پھر اس طرح سے معیوب ہے کہ پھر وہ شادی پروڈکٹیو نہیں رہتی. پھر اس میں ٹینشن زیادہ ہوتی ہیں، اور ہر وقت انسان کے سر پہ ٹینشن سوار ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے بچوں کی تربیت کیا کرنی. بہرحال یہ آگے کا موضوع ہے. ابھی جو میں بات کر رہا تھا سوسائٹی کے کچھ انجسٹ کسٹمز کی بات کر رہا تھا. تو بیفور میرج کی اگر ہم بات کریں تو امورالٹی بہت بڑھ چکی ہے. فحاشی کا سیلاب آپ سب کے سامنے ہے، مٹیریلزم کا سیلاب آپ سب کے سامنے ہے. اب کرنا کیا ہے، اس کا حل کیا ہے کہ کیا کیا جائے؟ میرے نزدیک اس کا حل جو ہے وہ ارلی میرج کو، ارلی نکاح کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے. یہ سب سے پریکٹیکل سلوشن ہے اس وقت جو نظر آتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈوائز کی ہے کہ او ینگ مین، یعنی کہ نوجوانوں کو، کہ گیٹ میریڈ فار اٹ ول ہیلپ یو ٹو لوور یور گیز. شادی کرو کیونکہ یہ تمہاری مدد کرے گی ٹو لوور یور گیز. اور جتنا فتنہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا ہوں، یعنی a youth has so many chances to get involved in a relationship, even religious people. I am talking about everyone here, because کہیں نہ کہیں آپ کی بات ہوگی. Intermingling has become so common کہ there are many chances to get involved into this thing. اب ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس چیز میں پھنس چکا ہے، اس میں انوالو ہو چکا ہے، تو اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ there is nothing better for two people in love than marriage. دو لوگ کے لیے بہترین چیز یہ ہے، اگر انہیں ہو ہی گئی محبت، سچی محبت کیا ہے یہ بھی خیر ایک اور ٹاپک ہے، اس پہ میں بعد میں آؤں گا. اگر دو لوگ کو محبت ہو جاتی ہے، they fall in love with each other، تو اس کا بیسٹ سلوشن جو ہے وہ میرج ہے. اور پیرنٹس کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. یہ چیزیں کہ ہماری سیم کاسٹ نہیں ہے اور لڑکا ابھی کماتا نہیں ہے، یا لڑکے میں یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی فیملی میں یہ چیز نظر آ رہی ہے، ایز کریٹ کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ حالات بہت سینسٹیو. پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اینڈ وین دے گیٹ میریڈ ٹو سم ون ایلس، تو پھر وہ بجھ کر اس ریلیشن شپ میں جاتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. جب وہ بجھ کر اس ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، اور ایک ایسی میرٹل لائف جنم لیتی ہے جو کمپرومائز پر چل رہی ہے.
اور پھر بچے ہو جاتے ہیں, بچوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, بٹ دا اسپارک از مسنگ, یو نو. سو دیز تھنگس پیرنٹس شوڈ انڈرسٹینڈ کہ if two people like each other then they should be creating ease for them, you know, when two people like each other for valid reasons, not for invalid reasons. ویلڈ ریزنس کیا ہیں کہ اگر دونوں کی سوچ ملتی ہے, ویژن ملتا ہے, دونوں پریکٹسنگ ہیں, دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, دونوں کے کچھ کامن گولز ہیں, ان کامن گولز کے مطابق وہ چلنا چاہتے ہیں, تو دیر از نتھنگ رانگ. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان لڑکا اگر آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آپ کے پاس آتا ہے اور اس کا دین اور اس کا اخلاق آپ کو اچھا لگتا ہے, تو اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ نہیں کریں گے تو دیر ول بی فتنہ ان دا سوسائٹی. ہمارے ہاں الٹ ہے, ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, اگر ہم نے اس کے ساتھ شادی کر دی تو فتنہ پھیلے گا, ہمارے خاندان میں ہماری روایات ہرٹ ہوں گی اور سب کچھ ہرٹ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی نہ کی تو فتنہ پھیلے گا, شادی کی تو فتنہ پھیلے گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے لوگ نہیں ملتے, اچھے لڑکے نہیں ملتے. آج کا جو دور ہے بڑا خطرناک دور ہے. تقوی والے لوگ, اچھے لڑکے, شریف خاندان کے لڑکے. سیم گوز فار یو نو فیمیلز, آلدو فیمیلز میں اتنا کامن نہیں ہے, بٹ میلز اچھے ملنا یہ آج کے دور میں ایک بہت ریئر چیز بن چکی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس پہ عمل کرتے ہوئے پیرنٹس کو اسٹیپ لے لینا چاہیے کہ وہ ان لوگ کی مدد کریں, ان کے لیے ایز کریٹ کر دیں, ان کی اذیت ختم کر دیں. یہی اسلام سولوشن دیتا ہے, یہی پریکٹیکل سولوشن ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کو خود یہ انیشیٹو لینا چاہیے. آلدو میں جو بات کر رہا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ وہ بچوں کا ارلی نکاح انکریج کریں. انہیں سمجھنا چاہیے کہ فتنہ جو ہے وہ کتنا بڑھ چکا ہے. بے شک وہ پہلے نکاح کر دیں, رخصتی وہ بعد میں کر لیں, بٹ دے شوڈ یو نو گیٹ دم کمیٹیڈ, کیونکہ کمیٹیڈ جب انسان ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس میں موٹیویشن آتی ہے اور فتنوں سے بچنے کی اس میں سکت آ جاتی ہے, اس میں ایک موٹیویشن جو ہے وہ جنم لیتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پوری کوشش کرتا ہے فتنوں سے بچنے کی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس ہے تو ہم اس کے بارے میں مزید تبصرہ کیا کریں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اب بات یہ رہی کہ کسٹمز کے حوالے سے جی کہ شادی کیسی ہونی چاہیے, شادی پہ کیا کیا فنکشن ہونے چاہیے, اس میں بہت ڈیٹیل میں آئی ہوپ دوسرے اسپیکرز نے بھی بات کی ہوگی اور آپ لوگ کو پہلے ہی نالج ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو. یہ صحیح حدیث ہے, آئی تھنک ترمذی کی حدیث ہے. اب سادگی والی شادی سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے ضروری نہیں کہ بندہ بہت ہی کوئی فینسی ہوٹل میں شادی کرے, ضروری نہیں کہ بندہ بہت ہی کوئی فینسی مینیو رکھے. اگر رکھ لے تو کوئی بات نہیں, وہ بھی خیر اس پہ بھی علماء کے فتاوی موجود ہیں, بٹ اتنا فینسی نہ ہو جائے کہ لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سا پیسہ لگا دیں. وہی پیسہ بندہ سیو کر کے اچھے کام بھی کر سکتا ہے, بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے کہ عمرہ پہ کپل جا سکتے ہیں, حج کے لیے پیسے جمع کیے جا سکتے ہیں. تو سادگی جو ہے اس میں برکت ہے, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نکاح مسجد میں, اس میں بھی برکت ہے, نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. پیرنٹس کو اس پہ کنونس کرنا چاہیے آپ لوگ کو, پیرنٹس کو خود بھی اس پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جس شادی میں برکت ہی نہیں ہے تو پھر اس شادی کے چانسز یو نو چل تو جائے گی وہ, لیکن اوبیسلی جب برکت مسنگ ہوگی تو کہیں نہ کہیں ایشوز تو کھڑے ہوں گے, کہیں نہ کہیں پرابلمس تو جو ہے وہ آئیں گے. تو پیرنٹس کو بھی یہ بات جو ہے سمجھنی چاہیے. پیرنٹس کو نکاح کی امپورٹنس پہ بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتانا چاہیے, ہمیں سمجھانا چاہیے. ایسے کاؤنسلرز ہونے چاہیے جو پیرنٹس سے بات کریں, جا کے پیرنٹس کے لیے ورک شاپس ارینج کریں اور انہیں یہ فتنہ سمجھائیں جا کر, اور انہیں موٹیویٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹیز آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو رزق کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, غربت کی شکایت کی, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ نکاح کیجیے. وہ پھر آئے, انہوں نے کہا کہ ابھی بھی غربت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ دوسری شادی کیجیے. تو یہ حدیث بھی ہیں ہمارے سامنے, یعنی کہ جو آنے والی عورت ہے وہ اپنا رزق لے کر آئے گی. اور یہ جو آیت کوٹ کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگ میں استطاعت نہیں شادی کی تو وہ انتظار کریں, صبر کریں جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی نہیں کر دیتے. یہ فقراء کے بارے میں, یہ ان لوگ کے بارے میں ہے جو بالکل بھی نہیں کماتے اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کے بارے میں ہے, یہ ان کے بارے میں نہیں ہے جو ڈی ایچ اے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, جو گارڈن ٹاؤن میں رہ رہے ہیں, وابڈا ٹاؤن میں رہ رہے ہیں, اور مختلف ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں, اور اچھا خاصا ان کے پاس گاڑی ہے, ان کے پاس ٹرانسپورٹ ہے, اور
ان کے گھر میں کھانا پکتا ہے. اگر ایک ایکسٹرا انسان آ جائے گا اس فیملی میں تو نہ ان کا بزنس ڈاؤن ہونے والا ہے، نہ ان کو کوئی اور ہارم ان کی طرف آنے والا ہے. تو نکاح کے بہت سے فائدے ہیں. نکاح سے رزق آتا ہے اس شخص کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. میرے پاس خود کیس سٹڈیز موجود ہیں. میرے بہت سے دوست جنہوں نے بیسیکلی شادی کرائی تو ان کی جاب لگی. شادی سے پہلے دیوران امپلائڈ، جاب ان کی نہیں لگ رہی تھی، تو شادی کراتی اللہ رب العالمین نے انہیں بہترین جاب دی. میرے پاس ایک نہیں بہت سی مثالیں موجود ہیں. اور اٹس آل اباؤٹ توکل. جو آپ اللہ رب العالمین سے توکل رکھیں گے، جو آپ اللہ سے امید رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح سے آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے. اگر آپ اللہ سے امید یہ رکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے اس کی شادی کر دی یا اس کی شادی ہو جاتی ہے تو رزق بند ہو جائے گا، تو پھر مشکلات بڑھ جائیں گی، تو پھر ہمارے خرچے بڑھ جائیں گے، تو پھر ایسے ہی ہوگا. پھر اللہ سے ایکسپیکٹیشن ہی جب یہ ہے کہ اللہ میرا رزق بند کر دیں گے، رزق کو گھٹا دیں گے اس عورت کے آنے کی وجہ سے، تو پھر یہی معاملہ آپ کے ساتھ درپیش آئے گا، کیونکہ آپ اللہ سے ایکسپیکٹ ہی یہ کر رہے ہیں. اٹس آل اباؤٹ ایکسپیکٹنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دوسرا، نکاح کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ امورالٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے the institution of نکاح should be established in our society, particularly by the educated class. جو اس وقت سن رہے ہیں، جن سے میں اس وقت مخاطب ہوں اور ان کے پیرنٹس سے بھی میں مخاطب ہوں اس وقت، کہ جب تک ہم خود ایکشنز نہیں لیں گے، انسٹیٹیوشن آف نکاح جو ہے اس کو ہم صحیح سے اسٹیبلش نہیں کریں گے ان آر سوسائٹی، تب تک اس امورالٹی کے سیلاب کو کاؤنٹر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. بلیو می، یوتھ گو تھرو 6 to 7 relationships on average before marriage, and this is just an average, there can be more. And when they actually get married to the person they are supposed to get married to according to تقدیر، تو وہ بجھ چکے ہوتے ہیں. ان کے کچھ بھی نہیں ان کے پلے ہوتا، کیونکہ اپنے وہ سارے ایموشنز، اپنی ساری انرجیز پیچھے ضائع کر چکے ہوتے ہیں. اور پھر وہ ایک کمپرومائزڈ میرج ہوتی ہے. اس کے بعد بچوں کی تربیت بھی کمپرومائز ہوتی ہے، بہت کچھ کمپرومائز ہوتا ہے. عورت کے لیے شوہر ATM مشین بن جاتا ہے، اور شوہر کے لیے بیوی جو ہے وہ ایک سیکس آبجیکٹ بن جاتا ہے. if I am to use, tell you the correct thing. This is how the institution of marriage is going on currently in Pakistan. مرد اپنا کام کر رہا ہے صبح سے رات تک، عورت اپنا کام کر رہی ہے صبح سے رات تک. بچے جو ہے وہ کبھی کوئی سنبھال رہا ہے، کبھی کوئی سنبھال رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اوبیسلی ٹائم نہیں ہو، پیسہ کمانے میں لگے. عورت کا کام خانہ داری ہے، گھر بنانا ہے. فیمنزم کے کنسیپٹ نے، ویسٹرن سویلائزیشن نے ٹوٹلی اس کنسیپٹ کی دھجیاں اڑا دی ہیں. عورت کو اب کہو کہ تمہارا کام خانہ داری ہے تو وہ آگے سے جو ہے وہ اس طرح سے لہجہ اپناتی ہیں، اس طرح سے فیل کرتی ہیں جیسے انہیں ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے. موومنٹس چلتی ہیں اور ان کی طرف سے ایسی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں ٹو بیش دوز مین ہو سے کہ عورت کا جو ہے کام خانہ داری ہے اور مرد کا کام کمانا ہے. اللہ نے جو بیلنس کریٹ کیا تھا اس بیلنس کو ہلایا جا رہا ہے، ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، جس کے کانسیکوینسز ہمارے سامنے ہیں. اور وہ کانسیکوینسز کیا ہیں؟ ڈیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، خواتین کیریئر کو زیادہ ویلیو دے رہی ہیں، خواتین فیملی سے زیادہ جو ہے وہ پیسہ کمانے کو ویلیو دی جا رہی ہے، انڈیپینڈنٹ ہونے کو ویلیو دی جا رہی ہے. تو سوسائٹی ساری کی ساری جو ہے وہ ایک اور ہی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، جو ڈائریکشن اللہ نے نہیں دی تھی. عورت کی جاب کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے شادی کے بعد، لیکن یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیملی کو اگنور کر کے آپ جاب کرو یا فیملی کو کمپرومائز کر کے آپ جاب کرو. جہاں فیملی کمپرومائز ہو رہی ہے تو اس طرح کی جاب جو ہے یہ اس کو نہ تو زیب دیتی ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اس طرح کی جاب سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی وہ مول لیں، جس سے فیملی کمپرومائز، جس سے شوہر کے حقوق کمپرومائز ہو رہے ہیں. شوہر کے بہت سے حقوق ہیں. ظاہر ہے کہ شوہر پیسے کمائے گا، راشن لا کر دے گا، کھانا بنانا عورت کی ذمہ داری ہے، گھرداری کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. شوہر آئے تھکا رہا ہے، وائف تیار ہو کر بیٹھی ہو، اس کو پانی پوچھے وغیرہ وغیرہ. یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے کہ میرج کے بیسکس کیا ہیں. بٹ جسٹ بیکاز materialism is so much rampant in our society, and because of concepts like feminism and liberalism and the call for empowerment of women and to bring them out of homes and give them jobs,
and motivate them for careers and become equal to men, इसकी वजह से फैमिली वैल्यूज बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि नहीं जी, वेस्ट में औरत जो है वो देखें जॉब भी कर रही है, बच्चे भी संभाल रही है और दीगर जिम्मेदारियां भी पूरी कर रही है, तो ये आपका आर्गूमेंट गलत है कि औरत जो है वो सिर्फ खानादारी करे और जॉब नहीं कर सकती। तो मैं उन लोग को ये बताना पसंद करूँगा कि वेस्ट में मेजर डिप्रेशन सबसे ज़्यादा औरतों में कॉमन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रॉबर्ट फेल्डमैन कह रहे हैं, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपनी बुक अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी में 10th एडिशन में स्टैटिस्टिक कोट किए हैं कि अमेरिका में जो डिसऑर्डर है मेजर डिप्रेशन एक डिसऑर्डर का नाम है, उसकी सबसे ज़्यादा मरीज वो ख़वातीन। और मज़े की बात, अगली बात आप सुने, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने लगा हूँ। उन लोग का जवाब है जो कहते हैं कि जी वहाँ औरत सब कुछ कर रही है, तो उनके लिए जवाब ये है कि when he interviewed such women who were going through major depression and when he did a statistic regarding the patients of major depression, he found out कि उनकी major depression की सबसे बड़ी वजह है multiple roles। खाना भी बना रही है, घर भी संभाल रही है, जॉब भी कर रही है, बच्चों को खुद ही ट्यूशन छोड़ कर आ रही है, ट्यूशन से लेकर भी आ रही है, स्कूल भी छोड़ कर आ रही है, फुटबॉल क्लब भी छोड़ कर आ रही है, हस्बैंड साहब जो है वो मज़े कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, हर चीज़ औरत कर रही है। उसने जॉब भी करनी है, बॉस को भी प्लीज़ करना है, घर आके खामद को भी प्लीज़ करना है, उसने बच्चों की तरबियत भी करनी है, सारी जिम्मेदारी उस पर है। तो ये औरत इंडिपेंडेंट कैसे है, मुझे कोई ये समझाए। इज़ शी एन इंडिपेंडेंट वुमन और इज़ शी डिपेंडेंट ऑन सो मैनी थिंग्स? She is pleasing so many people out there, you know. When I say pleasing, I don't mean in a negative sense. What I mean to say is that she has to be answerable to so many people out there when she is doing the job, when she is a project manager, when she goes on top, you know. तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि हेल्थ भी डैमेज होगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी डैमेज होगी, मेंटल हेल्थ भी डैमेज होगी, फिजिकल हेल्थ भी डैमेज होगी, कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यूज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, कहीं ना कहीं रिग्रेट भी होगा, फिर घर में स्ट्रेस की वजह से लड़ाइयाँ भी होती होंगी। ऑब्वियसली ऐसे घरों में फिर लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं जहाँ पे हस्बैंड भी बिजी है, वाइफ भी बिजी है, वाइफ फिर शिकायत करेगी जी कि सारा काम मैं ही करती रहती हूँ, आप तो कुछ करते नहीं हैं। द रीज़न क्या है? रीज़न इज़ दैट कि हमारी सोसाइटी मटीरियलिस्टिक हो चुकी है और जो कॉन्सेप्ट्स हमें बताए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हमें एम्पावरमेंट के नाम पे और हमारे जहन की जो रबड़ बैंड है इसको स्ट्रेच करने के नाम पे लिटरली हमें जो है वो मटीरियलिस्टिक बनाया जा रहा है। और इसका जो खुमियाजा है वो भुगत रहे हैं वो लोग जो बेचारे इस उम्मीद से यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं कि हम यहाँ जाके तालीम हासिल करेंगे, लेकिन वहाँ एक और ही एजेंडे के मुताबिक उन्हें चीज़ें सिखाई जा रही हैं। व्हेन दे कम बैक देन द वुमन थिंक्स शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी शुड बी इंडिपेंडेंट, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ खानादारी। एंड the man he thinks that I can do anything I want और I can control my woman, things like that, जिसकी वजह से पावर स्ट्रगल होती है और हमारी सोसाइटी में कपल्स बहुत सफ़र कर रहे हैं इस वजह से। तो ये पूरा मैंने जो खाका आप सबके सामने रखा है, एक नक्शा खींचा, ये वो डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो इस वक्त दरपेश हैं हमारे मुआशरे को। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं हम, हमारी सोसाइटी मटीरियलिस्टिक है, लोगों की शादियां नहीं हो रही, औरतें जो है वो 30-30 साल की हो चुकी हैं, कुछ औरतें बेचारी 35 साल की हो चुकी हैं, किस चक्कर में जी कि PhD करनी है, बाहर से पढ़ कर आना है। कुछ औरतें जो है वो इस इंतज़ार में बैठी हुई हैं कि हमें सेम कास्ट का शख्स मिलेगा तो हम शादी करेंगी। कुछ औरतों की वैसे बेचारियों की उम्र गुजरी जा रही है क्योंकि दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस। रिश्ते वाले आते हैं, कहते हैं जी इनकी हाइट नहीं सही, इनकी नाक नहीं सही, इनकी आंखें नहीं ठीक हैं, इनका रंग नहीं ठीक, ये सांवली हैं और ये ऐश्वर्या राय जैसी नहीं है, और ये ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, इनकी चाल नहीं ठीक, इनका उठना बैठना नहीं ठीक, थिंग्स लाइक दैट, इन्होंने डिग्री नहीं की हुई। तो दीज थिंग्स आर रिडिकुलस एंड दे आर कॉजिंग सो मच डैमेज कि सिस्टर्स की उम्र बढ़ती जा रही है। फिर जो बेचारी डिवोर्सी हमारे माशरे में है उनको तो वैसे ही एक डिस्कार्डेड मटीरियल समझ के जो है वो हकारत की निगाह से देखा जाता है और कोई भी उनके रिश्ते कराने के हवाले से सीरियस नहीं है, कोई उनके बारे में नहीं सोच रहा। और जब वो किसी को ऑफ़र भी करते हैं तो उनको हकारत की निगाह से देखा जाता है और उन बेचारों के लिए सिर्फ एक हसरत ही रह गई है डिवोर्सी लोगों के लिए हमारे माशरे में। वो दूसरों को हसरत से देखते हैं जब वो किसी होटल में जाते हैं, जब वो किसी गैदरिंग में जाते हैं,
تو وہ دوسرے کپلز کو, ہسبینڈ اینڈ وائف کو جو ہے وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی اس طرح نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک رونے کا مقام ہے ہماری سوسائٹی کے حوالے سے کہ ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے, اتنا مشکل کر دیا ہے نکاح کو, ہم نے اتنے زیادہ سٹینڈرڈز بنا دیے ہیں اس حوالے سے کہ لوگ کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, لوگ سفر کر رہے ہیں, لوگ زنا کی طرف جا رہے ہیں. ٹو بی آنیسٹ, لوگ جو ہے وہ ریلیشن شپس بناتے ہیں حرام اور متنفر ہو جاتے ہیں, ریبیلیس ہو جاتے ہیں, گناہ کی طرف جاتے ہیں, زنا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پچھتاوا ہوتا ہے, ریگریٹ ہوتا ہے. تو دس از واٹ از گوئنگ آن. میں ایسی یوتھ کو جانتا ہوں جو راتوں کو روتے ہیں تکیے کے نیچے اپنا سر دے کر. کس لیے روتے ہیں؟ گناہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں سمجھ نہیں لگتی گناہ ہم نے کیوں کیا. تو کل کو ہم سب سے سوال ہوگا کہ وہ یوتھ جو چھپ چھپ کر رویا کرتے تھے اپنے کمرے میں تکیے کے نیچے منہ دے کر, اب ظاہر ہے کسی کے سامنے بیچارے رو بھی نہیں سکتے, کون سمجھے گا. پورنوگرافی میں انوالوڈ ہیں, سنز میں انوالوڈ ہیں, ریلیشن شپس میں انوالوڈ ہیں, نہیں ہونا چاہتے لیکن پھنس چکے ہیں, انوالو ہو چکے ہیں. تو کون اس چیز کا ذمہ دار ہے؟ ہم سب کو شاید اس کا جواب دینا پڑ جائے کہ تم لوگ نے وہ سوسائٹی بنائی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے, اور یہ سوسائٹی جو تم نے بنائی ہے اس کا تمہیں ضرور جواب دینا ہوگا اللہ رب العالمین کو. کیونکہ اسلام از ناٹ اباؤٹ صلاح اینڈ زکوٰۃ اینڈ حج اینڈ فاسٹنگ. اسلام از مچ مور دین دیٹ. دیز تھنگس شوڈ ییلڈ ایکچولی ٹو فارمنگ اے ویری پروڈکٹیو سوسائٹی. اگر وہ سوسائٹی ہی نہیں بنائی ہم نے تو پھر ہماری پکڑ ڈیفینیٹلی ہو سکتی. ان بطش ربی کا لشدید, بے شک تیرا رب بہت پکڑ کرنے والا ہے. تو یہ ہماری وجہ سے اگر لوگوں کے نکاح مشکل ہو رہے ہیں, ہماری وجہ سے اگر لوگ کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا, ہماری وجہ سے جو ہے وہ سسٹرز کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, ہماری وجہ سے, ہمارے غلط سٹینڈرڈز کی وجہ سے بردرز جو ان امپلائڈ ہیں ان بیچاروں کے پاس شادی کرنا چاہتے ہیں, فتنے میں انوالوڈ ہیں, لیکن جی آگے سے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نہیں جی آپ جو ہے وہ ان امپلائڈ ہیں, آپ پیسے نہیں کما رہے اور آپ پہلے اچھی جاب کریں. تو وہ بیچارہ اچھی جاب کیا کرے, اس سے پہلے وہ بہت کچھ کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ریگریٹ میں رہتا ہے. تو دس از اے برڈز آئی ویو آف واٹ از گوئنگ آن کرنٹلی. اور یہ ویک اپ کال مجھے آپ کو دینی تھی, آپ سب کے سامنے بات رکھنی تھی, کیونکہ آئی کاؤنسل یوتھ ایز ویل. تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت یوتھ کیا کر رہی ہے اور کس ڈیزاسٹر کی طرف جو ہے آنیسٹلی اسپیکنگ وہ جا رہے ہیں. تو نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے, نکاح کو آسان بنانا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لیں گے. اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, نقصان ہمارا اپنا ہوگا, ہماری سوسائٹی کا جو ہے وہ نقصان ہوگا. اب میں آپ سے بات کروں گا کہ لو اینڈ ریلیشن شپس کے حوالے سے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ یوتھ, بہت سی یوتھ جو ہے وہ لو اینڈ ریلیشن شپس میں پڑ جاتی ہے, اور سم آف دیم آر ویری سیریس, سم آف دیم دے are committed, not all of them fall into lust. Some of them, yes, they fall in true love and they want to really marry that person. اب لو کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ایسے لو کے بارے میں اسلام جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ پیار اگر غیر اختیاری ہے, کسی سے ہو گیا, آپ کو کوئی شخص آپ کو اتنا پسند آ گیا, کوئی انسان آپ کو اتنا پیارا لگنے لگا کہ ظاہر ہے اب اس کے بارے میں فیلنگز ہیں, ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹرو لو ہوتا کیا ہے.